وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافع محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ اور آپ کو یہ رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے، اور اس رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ رمضان المبارک مکمل نصیب فرمائے، اور اس میں خوب عبادتیں کرتے ہوئے رمضان کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اللہ کی مدد اور نصرت تم چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری معیت میں ہو، تمہارا معاون و مددگار بن جائے، تو دو راستے بتائے گئے ہیں، وہ صبر ہے اور نماز ہے۔ اور صبر کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برداشت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کی جو تربیت کر رہا ہے، بہت ناحیوں سے تربیت کرتا ہے، ان میں سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑی تربیت وہ صبر ہے۔ صبر اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور روزے میں اور صبر میں بڑا گہرا ربط ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو کوئی انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد و حساب اجر سے نوازتا ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی تحدید نہیں، اس کا کوئی تعین نہیں، ہر اعمال کا کوئی نہ کوئی بدلہ متعین کر رکھا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے کوئی بدلہ متعین نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کے مطابق جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ وہیں روزے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری روایت میں یوں بھی پڑھا گیا، وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ پوری آپ کتابیں کھنگال کر پڑھ لیجئے، کہیں روزے کا ثواب اتنا ہے، کبھی نہیں لکھا ہے، کہیں بتایا نہیں گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اللہ کے لیے تم رکھتے ہو
جتنی تمہاری نیت پاک، جتنا تم روزے کا حق ادا کرتے ہو، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب سے نوازتا ہے۔ کوئی اس کی بھی تعین تحدید نہیں ہے ثواب کی۔ تو صبر اور روزہ، یہ دونوں کا ثواب کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے دیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ روزہ صبر سکھاتا ہے، صبر سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہے ہیں، یہ صبر کا مہینہ کہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل الشہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شہر صبر کے روزے رکھو۔ شہر صبر سے مراد تم رمضان کے روزے رکھو، اور اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، ایام 20 کے روزے رکھو، 13، 14، 15 کے روزے رکھو۔ تو اگر کوئی انسان رمضان کے روزوں کے ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے، گویا وہ سارا زمانہ روزے رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صم شہر الصبر، صبر سے تعبیر کیے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بالتحدید اگر کوئی بات کہی جائے، 100 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سے زائد مرتبہ صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سمجھ جاؤ کہ اسلام میں، شریعت میں اور اللہ کے نزدیک صبر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حاضرین، یہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ سب صبر کے متقاضی ہیں۔ یہ رمضان کی عبادتیں صبر چاہتی ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ یہ روزہ رکھنا معمولی بات نہیں ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہر انسان اس بھوکا پیاسا رہتے ہوئے برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ پانی کی پیاس لگ رہی ہے، برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، برداشت کر رہا ہے۔ یہ روزہ صبر سکھاتا ہے، صبر چاہتا ہے۔ انسان قیام اللیل کرتا ہے، انسان قیام کرتا ہے، ہر رات تراویح کی نمازیں پڑھتا ہے۔ جتنی نمازیں پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی اتنی نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، اتنی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، لمبا لمبا قیام کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو، بہت سارے لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہوئے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایسے چھوٹی صورتیں یاد رہتی ہیں، لیکن رمضان آتی ہی لمبی لمبی صورتیں، لمبی لمبی آیتیں، رکوع بہ رکوع، صفحے بہ صفحے سنتا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر صبر چاہتی ہے نماز۔ نماز بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر پیدا کرانا چاہتا ہے۔ انسان اعتکاف کرتا ہے رمضان میں، بیوی بچوں سے منقطع، رشتہ داروں سے منقطع، تجارت سے منقطع، ہر ایک کو چھوڑ کر انسان تنے تنہا وہ اللہ کا بندہ، اور اللہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے گفتگو کرنے لگتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، وہ اللہ سے مناجات کرنے لگتا ہے۔ یہ اعتکاف میں بھی ساری چیزوں کو قربان کرنا، یہ صبر کا پیمانہ، یہ صبر والے ہی کر سکتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف ہر ایک کوئی نہیں کرتا، وہ صبر والا بندہ ہے جو ساری دنیا سے کٹ کر وہ رب کا بندہ بنتا ہے اور وہ صبر سے عبادتیں کرنے لگتا ہے۔ صدقہ و خیرات، اس رمضان المبارک میں کثرت سے انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ ارے یہ انسان جب کہ تو مال کا حریص واقع ہوا ہے، الہاکم التکاثر، انسان تو مال کا حریص بن چکا ہے۔ انسان کے دل میں رگ رگ میں مال کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے، خون پسینے سے محنت کر کے کمایا ہوا مال جمانے کی امید لگاتا ہے، اور وہی جب اس کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اپنے دل سے اس محبت کو ختم کر کے اللہ کی محبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو قربانی دیتا ہے وہ صبر ہے، وہ صبر کے ذریعے سے انسان مال کی قربانی پیش کرتا ہے۔ رمضان کی ہر عبادت قربانی چاہتی ہے، اور رمضان کی ہر عبادت انسان کو صبر سکھاتی ہے، اور جس کے اندر صبر ہو وہی بندہ یہ بندگی کرتا ہے۔ حاضرین، مومن کی زندگی سراپا زندگی، اور مومن کی صفت صبر والی صفت ہے۔ قرآن مجید میں مومن کے صفات بیان کرتے ہوئے
یہ بھی صفت بیان کیا ہے کہ مومن کی صفت صبر والی صفت ہوتی ہے. کہا الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ میرے صابرین بندے ہیں، اگر ان کی پر اچانک غربت آ جائے، فقیری آ جائے، لاچار و مجبور ہو جائے، صبر کرتے ہیں. ان پر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے تو صبر کرتے ہیں. میدان جنگ میں اگر کوئی حادثہ واقع ہو جائے وہ صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی و پرہیزگار انسان ہیں جو صبر کرتے ہیں. زندگی کے ہر لمحے میں صبر کرنے والا بندہ، یہ بندہ مومن ہے، یہ مومن کی صفت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ذکر کیا، ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو حق کے ساتھ صبر کی تلقین کرتا ہے. جہاں حق کی تلقین کرتے ہیں وہاں صبر کی تلقین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو، دوسرے انسان کو حق کے ساتھ صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ اہل ایمان والوں کی علامت ہے. اور مومن کی پوری زندگی، مومن کی زندگی سراپا صبر ہی صبر ہوتی ہے. انسان جنت میں جا رہا ہے تو اس کا صبر کا بدلہ ہوتا ہے. فرشتے جنت کے پاس کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، ان کا ویلکم کریں گے، ان کی آہو بھگت کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے. فرشتے ان الفاظ سے ان کو پکاریں گے، ان کا ویلکم کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر جنہوں نے کیا ہی صبر کیا دنیا میں. اے صبر کرنے والوں تم پر سلامتی ہو، اور آؤ جنت میں تمہارا استقبال ہے، آؤ تم جنت میں تمہارا ویلکم ہے. یہ فرشتے استقبال کریں گے، فرشتے ویلکم کریں گے، تمہارے صبر کا داد دیں گے، تمہارے صبر کو سلام پیش کریں گے، پیش کر کے تمہیں دعوت دیں گے. تو معلوم ہوا جب ساری زندگی انسان صبر کرتا ہے تو پھر اسے جنت کے دروازے میں استقبال کیا جائے گا. اور اتنا ہی نہیں، کل قیامت کے دن خود رب العالمین، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کرتے ہوئے کہے گا. کیا کہے گا؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا. اے میرے بندے، اے میرے بندے، دنیا میں جو تو صبر کیا، لوگ تجھے تکلیفیں دیتے رہے، لوگ تجھے ستاتے رہے، لوگ تجھے آزماتے رہے، تو ہر موقع پر، ہر موڑ میں تو صبر کرتا رہا. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں تجھے آج بدلہ جو دے رہا ہوں وہ صبر کا بدلہ دے رہا ہوں. تجھے جو بدلہ دے رہا ہوں، تو جو تجھے میں عطا کر رہا ہوں وہ تیرے صبر کا بدلہ ہوگا، تیرے صبر کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ دے گا وہ صبر کا بدلہ دے گا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا. حاضرین، صبر کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی تو اس وفات پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. انسان کو واویلا نہیں مچانا ہے، بس اسی کو صبر. اگر جب کبھی ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو بس اسی کو ہم صبر سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی قدری. کہا سب سے پہلی جو صبر کی تعریف ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اطاعت کی جائے، صبر کیا جائے. نیکی کے کام میں بھی صبر کرنا ہوگا. ایک انسان کا کاروبار، تجارت زبردست چل رہی ہے، بہترین انداز میں چل رہی ہے، اور گراہک سب لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں، کچاکچ دکان اس کا بھرا ہوا ہے. ایسے موقع پر مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. جیسے ہی یہ ندا اس کے کانوں میں ٹکراتی ہے
اس تجارت کو چھوڑ کر, اس تجارت کی محبت کو چھوڑ کر رب العالمین کے دربار میں حاضری دینا, یہ صبر ہے, یہ صبر ہے. ایک انسان میٹھی نیند سو رہا ہے, ایک انسان بڑی گہری نیند گرم بستر پہ آرام کر رہا ہے, اور ایسے آرام کرتے ہوئے مؤذن کی اذان سنتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, چلو نماز کے لیے اٹھ کر آ جاؤ. یہ آواز سنتے ہی گرم بستروں کو چھوڑ کر, اپنے اچھے مخمل بستروں کو چھوڑ کر رب العالمین کے دربار میں حاضری دینا, یہ صبر ہے. ایک انسان بیمار ہے, ایک انسان پریشان ہے, ایک انسان کی زندگی میں ٹینشن آ گیا, پوری رات وہ انسان کروٹیں بدلتا ہے, اسے نیند نہیں آتی, وہ انسان تھڑپڑیاں کھاتا ہے, وہ انسان کپ کپی لیتا ہے, کروٹیں بدلتے رہتا ہے, پوری رات کراتا ہے. اور جیسے ہی آخری وقت ہوتا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آنے لگتی ہے, سکون کی گہری نیند آنے لگتی ہے. اس وقت بھی یاد رکھو, ساری رات تم نے ٹینشن میں گزار دی, ساری رات بیماری کی تکلیف میں گزار دی, ابھی ٹھنڈی نیند, سکون کی نیند تمہیں آنکھیں لگ رہی ہیں, نیند آ رہی ہے, اور تمہیں مؤذن کی اذان کان میں ٹکراتی ہے, فوراً من بستروں کو چھوڑ کر مسجد کو آؤ. یہ اصل صبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیکیاں ہیں, وہ بندگیاں ہیں, ان میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے. جو بندہ صبر کرتا ہے وہی بندہ کامیاب بندہ ہوتا ہے. اسی طرح حاضرین, الصبر علی معصیت اللہ, اللہ رب العالمین جو چیزوں سے منع کیا ہے, جو گناہ ہیں, ان میں بھی صبر کرنا چاہیے. یہ جو انسان کا نفس ہے, یہ جو انسان کا نفس ہے, وہ انسان کو برائیوں کی طرف ورغلاتا ہے. ہر انسان کا نفس برائیوں کی طرف لپک پڑتا ہے. ہر انسان کا نفس برائیوں کی طرف جانے کے لیے چاہتا ہے. وہی چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں, برائی کروں, رب کی نافرمانی کروں. اس میں وہ انسان لذت ڈھونڈتا ہے, مزہ ڈھونڈتا ہے, لیکن اپنے نفس کے ارمانوں کو کچلنا, اس نفس امارہ کو کچل کے مار دینا, اور پھر اللہ رب العالمین کی بندگی میں جم جانا, تو یہ بھی صبر ہے. وہی بندہ گناہوں سے دور ہو سکتا ہے, وہی بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچ کے رہ سکتا ہے جس کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے. تیسری چیز ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ, جو تقدیر کے فیصلے ہیں اس فیصلوں پہ راضی ہونا ہے. اگر اللہ میری تقدیر میں غربت لکھا ہے, میں راضی ہوں, میں اس پہ صبر کروں گا. اللہ مجھ پر بیماری لکھ دیا ہے, اس بیماری پہ صبر کروں گا. یہ فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں آزمائش لکھ دیا ہے, میں اس پہ صبر کروں گا, اس تقدیر کو مان لوں گا. اس پر بھی صبر ہونا چاہیے. حاضرین, ان تین قسموں کے علاوہ علماء نے ضمنی طور پر ایک اور اس کے دو ضمنی تقسیم کیے ہیں, وہ ہے الصبر عن البلاء. الصبر عن البلاء کہا گیا بلاؤں پہ صبر کرنا. آزمائشیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, آپ صحیح جگہ پہ ہوگے, آپ حق پر بھی ہوگے, آپ صحیح ہوں گے, پھر بھی آپ پر تکلیفیں آزمائشیں آئیں گی, اس پر صبر کرنا. اور اس کی بھی دو قسمیں بتائی گئی ہے. کیا ہے؟ الصبر علی الایذاء, تکلیفوں پہ جو اذیتیں پہنچتی ہیں اس پہ صبر کرنا. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ ایک انسان کو حق بات بتا رہے ہیں, اور آپ پہ آ کر وہ وار کرتا ہے. ان وار کرنے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے, یا تو آپ کو جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے دعوت پہنچائی, اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اللہ کے نبی کو ذہنی ٹارچر کرتے ہوئے کہا یہ تو پاگل ہے, یہ تو مجنون ہے, یہ تو دیوانہ ہے, یہ تو شاعر ہے, یہ تو کائن ہے. الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغ کے ٹارچر کرتے رہے. یہ دماغی اذیت ہے, دماغی پریشانی ہے. اور کبھی جسمانی پریشانی, کبھی آپ جائیں گے دعوت کا کام کریں گے, لوگ پکڑ کے آپ کو ماریں گے. اللہ کے نبی کو مارا گیا, صحابہ کو مارا گیا. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں تو اذیت دی گئی, اس پہ بھی صبر کرنا ہوگا, اس پہ بھی صبر کرنا ہوگا. اور دوسری قسم ہے الصبر علی الطمع, لالچ دی جائے گی آپ کو,
لالچ دی جائے گی. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ کو لالچ دے کر روکنے کی کوشش کریں گے. اس مال کی محبت ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے, ہر عورت کی خواہش ہر مرد کے اندر پائی جاتی ہے, اور آپ کو یہ ساری لالچیں دی جائیں گی, صبر کرنا ہوگا اس پر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے, جب انہیں اذیتیں, مارا گیا, پیٹا گیا, ان کو ذہنی تکلیف دی گئی, اللہ کے نبی نہیں مانے تو پھر کیا کہا گیا, اے اللہ کے نبی, اے محمد, جس قریش کی تم خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے گا. جتنا تم پیسہ بولو گے وہ پیسہ تمہارے قدموں میں رکھا جائے گا. اگر تم کعبۃ اللہ کے متولی بننا چاہتے ہو تو چابی تمہارے حوالے کر دی جائے گی. لوگوں کے فیصلے آپ کے بغیر نہ ہو تو اگر ہم کوئی فیصلہ ہو آپ کے بغیر نہیں کریں گے. ساری لالچیں دی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لالچوں پر صبر کیا, کسی لالچ پر قبول نہیں کیا. امام احمد بن حنبل کو بھی یاد کرو. امام احمد بن حنبل خلق قرآن کا مسئلہ ہوا, ایسے مسئلے میں ان کو ایسے کوڑے مارے گئے. خود کوڑے مارنے والا کہتا ہے کہ اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی پر بھی برسائے جاتے نا تو ہاتھی بھی چیخ اڑتی تھی. امام احمد بن حنبل نے ایسے کوڑے کھا کر بھی اللہ رب العالمین کے راستے پر قائم رہے. پھر جب ان کی خلافت بدل گئی, دوسرا خلیفہ آیا, ان کے پاس اشرفیوں کی تھیلی لا کر دی, اور لا کر دینے کے بعد کہا کہ یہ ہماری جانب سے تحفہ ہے, خلیفہ کی جانب سے ہدیہ ہے اشرفیوں کی تھیلی. انہوں نے کہا یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ جو بادشاہ, جو خلیفہ نے مجھے کوڑے برسائے تھے, اس سے زیادہ سخت آزمائش, سخت تکلیف یہ ہے کہ مجھے مال کی ہرس دلائی جائے, مال کی لالچ دلائی جائے. لہذا امام احمد بن حنبل نے بھی اس پر صبر کیا. تو معلوم ہوا لالچ پر بھی صبر کرنا چاہیے. حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی, نبوت عطا کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا, اے اللہ کے نبی, تم جس راستے پہ اب چلنا ہے, تمہیں جو راستے سے تم گزر رہے ہو وہ راستہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں, وہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. وہ راستہ صبر چاہتا ہے, صبر کرو. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے بعد جو ابتدائی آیتیں جو نازل ہوئی وہ سورۃ المزمل و سورۃ المدثر ہے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, کہا اے اللہ کے نبی آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے اور آپ اللہ کے بندوں کو ڈرانا ہے, اور تمہیں ان ڈراتے ہوئے بہت ساری آزمائشیں آئیں گی, بہت ساری مصیبتیں آئیں گی, بہت سارے لوگ تانا دیں گے, بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے. ایسے موقع پر آپ کو صبر کرنا ہوگا. یہ جو نبی کا راستہ ہے, یہ جو دین کا راستہ ہے, یہ صبر کا راستہ ہے, اس میں صبر ہونا چاہیے. صبر کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی کو پہلے ہی تلقین کر دی گئی کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا اس راستے پہ تم کو. اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی, اور وہاں یہ بھی کہا گیا تمہارا صبر کوئی معمولی صبر نہیں, ایسا صبر اختیار کرو جس طرح کے اولو العزم پیغمبر, ٹاپ فیز پیغمبر نے صبر کیا تھا. کہا اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ ایسے صبر کرو جس طرح کہ تم سے پہلے پیغمبر اولو العزم پیغمبر صبر کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پہ صبر کی تلقین کی گئی. جب اللہ کے نبی کو صبر کی تلقین کی گئی ہے تو اس کے امتیوں کو کتنی صبر کرنا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی جہاں صبر کیے وہی اپنے صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. خباب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, کعبۃ اللہ کے سائے میں اللہ کے نبی ٹیک لگا کر کچھ آرام کر رہے تھے. خباب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے الا تنصر لنا الا تدعو لنا, اے اللہ کے نبی کیا ہمارے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی آسمان سے, کیا تم اللہ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ دن بدن آزمائشوں پہ آزمائش آ رہی ہے, نکلنے والا ہر دن کا سورج نئی آزمائش کا پیغام لے کر آتا ہے. ابھی میں گرم بستر پہ اٹھ کر آیا ہوں, آگ کے بستر سے اٹھ کے آیا ہوں,
اور یہ انسان وہ خباب رضی اللہ عنہ آگ کے شعلوں کے بستر سے سو کر اٹھ کے آ رہے ہیں، اتنی بڑی آزمائش کو جھیل کر آ کر شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرو کہ کوئی مدد آ جائے. تو اللہ کے نبی ٹیک چھوڑ کر کہتے ہیں اے خباب اتنی جلد تمہارا صبر جواب دے گیا، اتنی جلد تمہارا صبر جواب دے گیا. ابھی وہ وقت نہیں آئے خباب، ابھی وہ حالات نہیں آئے کہ تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر آرے سے ایسے چیر دیا جاتا تھا جس طرح لکڑی کو چیر دیا جاتا ہے، لوہے کی کنگھیوں سے انسانوں کے گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا تھا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. اتنی آزمائش کو برداشت کر کے بھی دین پر ثابت قدم رہتے تھے. اور صبر کرو خباب. اللہ کے وسلم صحابہ کو صبر کی تلقین، صبر کی دعوت دیا کرتے تھے. حاضرین قصہ یوسف اٹھا لیجئے. یوسف علیہ السلام کی زندگی سراپا انسان کے لیے رہنما اور رہبر ہے، بہت بڑے پیغامات ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے کو آپ جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تو انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا. کیا گناہ تھا ان کا؟ کوئی گناہ نہیں. لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. وہ کیا ہے گناہ؟ وہ بے گناہی ہے. وہ بے گناہی ہے، کوئی گناہ نہیں تو لوگوں کے سامنے سب سے بڑا گناہ ہے. تو یہی گناہ تھا یوسف علیہ السلام کا. وہ بے گناہ تھے کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا. وہاں صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا جس مصر کے قید خانے میں، جس مصر کے جیل میں یوسف علیہ السلام بے گناہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر اذیتیں برداشت کرتے رہے. اسی ایک دن ایسا آیا کہ اسی مصر میں حکومت کرنے والے ہو گئے، اسی مصر کے بادشاہ بن گئے. اسی مصر میں یوسف علیہ السلام حکومت کرنے والے ہو گئے. یہ کون سا راستہ تھا؟ یہ کون سا راستہ تھا جو قید خانے سے نکل کر حکومت میں آ گئے اور وہاں حکومت کرنے لگے؟ جس مصر کے قید خانے میں تکلیفیں دی گئی اسی مصر کے بادشاہ بن گئے. یہ کون سا راستہ انہوں نے طے کیا؟ یہ راستہ یوسف علیہ السلام خود اپنے بھائیوں سے بتاتے ہوئے کہا انہو من یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ وہ راستہ تھا کہ اللہ کا تقوی اور صبر. انہو من یتقی ویصبر کہ اللہ کا تقوی اور صبر کو میں نے لازم پکڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جو زندگی میں بدلاؤ آیا، جو چینجز آئے، ایک زندگی سے ایک دوسرے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. حاضرین زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبر کرو. تمہاری زندگی بدلنا چاہتے ہو تو صبر کرو. اس دنیا میں تم خوش رہنا چاہتے ہو تو صبر کرو. تمہاری کامیابی مقدر بنے گی. کن کن حالات پہ صبر کرنا ہے، انسان کو کن کن مومنٹ میں صبر کرنا ہے. آئیے چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ازدواجی زندگی قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرے. صبر کرے. فرمایا اللہ کے وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھتا ہے اور اس میں آنے والی اذیتوں کو، پریشانیوں پہ صبر کرتا ہے، وہ بہتر انسان ہے. وہ انسان سے جو انسان لوگوں سے الگ، لوگوں سے جدا، کسی سے ملتا نہیں، کسی سے بات کرتا نہیں، وہ اپنی زندگی اپنا جیتا ہے. اسے نہ صبر معلوم ہے نہ اسے لوگوں کی تکلیف معلوم ہے. اس انسان سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کے ساتھ رہ کر، لوگوں کے تانوں کی باتیں سن کر صبر کرتا ہے. وہ بہترین مومن ہے، وہ بہترین انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلقات کو قائم رکھنا چاہتے ہو صبر کرو، تم تعلقات کو بہترین سے بہترین بنا سکتے ہو. ازدواجی زندگی میں بھی چاہیے، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی میں بھی چاہیے کہ انسان کو بیوی سے ہونے والی غلطیاں جو ہوتی ہیں، شوہر اس پہ صبر کرے، شوہر کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پہ
बीवी सब्र करे, तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। जब तक तुम सब्र से काम नहीं लोगे, तुम्हारी इस दवाजी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तुम अपनी इस दवाजी जिंदगी को, शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, सब्र करो, सब्र में ही तुम्हारी कामयाबी है। फिर एक और चीज ये है, एक और मकाम ये है, खिदमत करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, अल्लाह के लिए तुम कुछ करना चाहते हो, सब्र करो। अल्लाह के लिए कुछ करना चाहते हो, कोई खिदमत खल्क करना चाहते हो, तो सब्र करो। क्योंकि लोग एक तरह के नहीं होते, लोगों का मिजाज अलग होता है, लोगों के अफकार अलग होते हैं, लोगों की सोच अलग होती है। तुम काम करते रहोगे, लोग तुम्हें ताना देंगे, लोग तुम्हें बुरा भला बोलेंगे, लोग तुम्हारे तबसरे करने लगेंगे, लोग तुम्हारे ताल्लुक से बज़न का शिकार होंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ भी खड़े होंगे। सब्र करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा माल तकसीम कर रहे थे, माल तकसीम कर रहे थे। एक शख्स आया और आकर कहने लगा, इअदिल या मोहम्मद, इअदिल या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद इंसाफ करो, ऐ मोहम्मद इंसाफ करो। ये सुनना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया, गुस्से से आ गया। फिर अल्लाह के नबी ने कंट्रोल किया, सब्र किया, कहा, इंसान, अगर दुनिया में मोहम्मद के पास इंसाफ ना मिले तो फिर दुनिया के किस इंसान के पास तुझे इंसाफ मिल सकता है। कहने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मूसा अलैहिस्सलाम को याद करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को याद करके दुआ देने लगते हैं, अल्लाह मूसा पे रहम करे कि उनकी कौम ने इतना ताने दिए, इतनी अज़ियतें दी, इतनी तकलीफ दी, लेकिन मूसा ने एक हरफ शिकायत नहीं लाई, हमेशा सब्र पे सब्र करते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम को याद करके सब्र किया। मालूम हुआ, कुछ काम करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ खिदमत करना चाहते हो, लोगों के तबसरे आएंगे जरूर, लेकिन तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हें सब्र होना चाहिए। सब्र नहीं है तो तुम कोई काम नहीं कर सकते, सब्र नहीं है तो तुम्हारे अंदर खिदमत का काम अंजाम नहीं हो सकता। लिहाजा सब्र के पैमाने को तुम थामे रहो। इसी तरह जब इंसान बीमार होता है, बीमार होने के बाद सब्र करना चाहिए। बीमारी के हालत में सब्र का मसला है। सब्र है तो तुम्हारी बीमारियां तुम्हारे लिए सवाब का जरिया बनेंगी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी की बीमारी है। बाज़ रिवायतों में आता है कि शैतान उस पर सवार हो जाता था। ऐसा सवार, ऐसी बीमारी थी कि जैसी बीमारी अटैक होती है, वो औरत तो जमीन में गिरकर परेशान हो जाती थी, इतना तड़पने लगती थी कि उसके कपड़े उसके शर्मगाह से उठ जाते थे, उसकी हया से उठ जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगती, अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मेरी बीमारी शिफा में बदल जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है औरत, मैं तुम्हारे लिए दो ऑप्शन रखता हूं, किस ऑप्शन को चुनना चाहती हो तुम्हारा इख्तियार है। अगर मैं दुआ करूं तो तुम्हें शिफा मिल जाएगी, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है, इन शिअति सबरति फलकिल जन्नह, अगर तुम चाहो तो सब्र करो इस बीमारी पर, तुम्हारे लिए मैं जन्नत की बशारत देता हूं। अल्लाह अकबर। ये बात सुनना था। जो औरत आई थी, अल्लाह के नबी, मेरी बीमारी से मुझे शिफा की दुआ करो, मेरी बीमारी खत्म हो जाए। उस औरत के सामने दूसरा ऑप्शन आया कि तुम इस बीमारी पे सब्र करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत देता है, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। इतना सुनना था। उस औरत ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, अगर लिसाने नबूवत से जन्नत की बशारत मिलती है तो मुझे पहला ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं इसी बीमारी में रहूंगी, इसी बीमारी में बर्दाश्त कर लूंगी, लिहाजा मुझे जन्नत चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि बीमारी पे सब्र करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी अगर तुम बीमारी में सब्र करोगे। याद करो अय्यूब अलैहिस्सलाम को। ये वो अय्यूब है, ये वो नबी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सेहत देखी, तवानाई देखी, तंदुरुस्ती देखी, माल देखे, दौलत देखे, मालदारी देखी, बंगले देखे, बीवियां देखी, औलाद देखे,
सब कुछ ऐशो इशरत की जिंदगी देखी, लेकिन अचानक उन पर एक ऐसी बीमारी मुसल्लत होती है, अचानक ऐसी बीमारी मुसल्लत होती है, सर के तालू से लेकर पैर के तलवे तक कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा बाकी नहीं था, वो जख्म से चूर थे। अगर इसराइली रिवायत का सहारा ले तो इतना कहा जाता है कि जिस्म पे कीड़े पड़ चुके थे। जब कीड़ा कोई गिर जाता तो कीड़े को उठाकर अपने जिस्म में रख के कहते, ऐ कीड़े, अल्लाह तेरी रोजी यहां पर रखा है तो क्यों जा रहा है। ये इसराइली रिवायत है। लिहाजा 17 साल उन्होंने ये बीमारी में मुब्तला रहे, 17 साल इस बीमारी में मुब्तला होकर सब्र करते रहे। 17 साल के बाद उन्होंने दुआ की, जिस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में नकल किया, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मैं एक बीमारी में मुब्तला हो चुका हूं, 17 साल की जिंदगी इस पर गुजार चुका हूं, इस बीमारी में। मुझे आज भी उम्मीद है कि तो अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह अकबर। कोई शिकायत नहीं, कोई बुरा तबसरा नहीं, कोई हरफ शिकायत नहीं, बस जुबान से इतना ईमान और इतना तवक्कुल, रब पे इतना भरोसा है, कह रहे कि 17 साल के बाद मुझे उम्मीद है कि तू अरहमुर राहिमीन है, तो उस पर रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। 17 साल उन्होंने वो बीमारी पर बर्दाश्त किया, सब्र किया, तो अल्लाह तबारक व तआला किस जिक्र से उन्हें याद किया, किस सिफत से उन्हें याद किया, कहा इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा क्या ये बेहतरीन सब्र करने वाला मेरा बंदा अय्यूब है, क्या ये बेहतरीन बंदा है। इन्ना वजदनाहु साबिरा, मैंने अय्यूब को हमेशा सब्र करता हुआ पाया है। तो सब्र करने वाले लोग अंबिया हैं, वो अंबियाओं की सिफत है, वो अंबियाओं का मिशन है, वो अंबियाओं की आदत है कि वो सब्र करते थे। हमें उनके रास्तों पे चलना चाहिए, सब्र को अपनाना चाहिए। एक और मकाम है कि इंसान को सब्र करना है। किसी के अइज़्ज़ा व क़ारिब, किसी के रिश्तेदार, किसी का खास इंसान इंतकाल हो जाए तो ऐसे मौके पर भी इंसान को सब्र करना चाहिए। इंसान को बेसब्रा होकर वाविला नहीं मचाना है, मातम का माहौल नहीं बनाना है, उस वक्त भी सब्र का दामन थामे रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लम देखते क्या है कि एक औरत है कब्र के पास बैठे रो रही है। अल्लाह के नबी सल्लम सामने से गुजरते हुए कहा इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, ऐ औरत अल्लाह से डर और सब्र कर। अल्लाह के नबी ने बस इतना कहा इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, ऐ औरत अल्लाह से डर और सब्र कर। उस औरत ने क्या जवाब दिया, कहा तकलीफ मुझे भी है, तुम्हें नहीं, चले जाओ यहां से। अल्लाह अकबर। वो औरत नहीं जानती थी कि मुझे बोलने वाला कौन है। वो औरत को नहीं मालूम था कि मैं नबी को ऐसा करारा जवाब दे रही हूं। कहा तकलीफ मुझे हुई है, तुम्हें नहीं, तुम्हें क्या मालूम होगा कि मेरे पर जो क्या सदमा गुजरा है। ये अल्फाज कहे, अल्लाह के नबी खामोशी से चले गए। सहाबा ने कहा ऐ औरत, तुम जानती हो इतना करारा जवाब, इतना कड़वा जवाब, इतना तल्ख जवाब तुमने किसे दिया। कहती है कि तुमने अल्लाह के नबी को ऐसा जवाब दिया है। वो औरत सुनते ही परेशान होकर दौड़े दौड़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है और जाकर कहती है अल्लाह के नबी माजरत चाहती हूँ, मैं नहीं जानती थी कि आप अल्लाह के नबी मुझे नसीहत कर रहे हैं, लिहाजा आप मुझे माफ कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस वक्त एक ही जुमले नसीहत में दिया, नसीहत के तौर पर एक ही जुमला बताए, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला। सब्र तो यह है कि असल वक्त में किया जाए। जब इंसान से वक्त गुजर जाता है तो सब्र बहुत सारे लोगों को आता है। जब तुम अपने रिश्तेदार की खबर सुनते हो, इंतकाल हो गया, तुम्हारा बेटा इंतकाल हुआ, तुम्हारी बेटी इंतकाल हुई, तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ, तुम्हारे बाप का, तुम्हारे शोहर का, अइज़्ज़ा व अक़ारिब में से किसी खास इंसान के इंतकाल की खबर सुनते हो तो उसी वक्त सब्र करना, ये असल सब्र है। उसके बाद तो टाइम गुजरने के बाद, वक्त गुजरने के बाद, दिन गुजरने के बाद सारे लोगों को सब्र आता है। लिहाजा सब्र है तो असल मौके पे सब्र करो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है। इसी तरह हाज़रीन, इंसान को चाहिए दावत और तबलीग में काम करते हुए दुआत हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ, वो जो इंसान जो दावती काम करते हैं,
دعوتی کام میں صبر ہونا چاہیے. جس انسان کے پاس دعوتی کام میں صبر نہیں وہ دعوتی کام کر نہیں سکتا. دعوتی کام صبر چاہتا ہے. وہ کام ایسا ہے کہ اس میں صبر ہو. صبر کے بغیر ناممکن ہے دعوتی کام. کیسے؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. کہا گیا اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر، نماز کی پابندی کر. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو. ونہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو. یہ دعوت کام میں، اس دعوت میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ واصبر علی ما اصابک، اس راستے میں آنے والے تکلیفوں پہ صبر کرو. لوگ تمہیں تانے دیں گے، لوگ تمہیں برا بھلا بولیں گے، لوگ تمہیں نہ جانے بہت ساری اذیتیں دینے کے لیے آئیں گے. صبر کرنا ہوگا. دائی وہی ہے، کامیاب دعوتی کام وہی ہو سکتا ہے جو انسان صبر کرتا ہے. وہ سچا دائی اور صابر دائی اور کامیاب دائی کہلاتا ہے جس دعوتی میدان میں صبر کرتا ہے. آخری حضرات، ایک اور مسئلہ یہ ہے، ایک اور موقع یہ ہے کہ صبر کرنے کا ظالم اور ظلم کے موقع پر صبر کرنا چاہیے. ظالم اور ظلم کے موقع پر صبر کرنا چاہیے. تمہارے سامنے ظالم کھڑا ہوا ہے، ظالم کا ظلم تم پر مسلط ہے، ایسے موقع پر صبر کرو. صبر کرنا چاہیے. بنو اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون نے غلام بنا لیا تھا. سارے انسانوں کو غلام بنا لیا. ساری بنی اسرائیل قوم اس کے قبضے میں آ گئی. اسے غلام بنا لیا ہے. اور غلام بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی ظلم کی انتہا دیکھو. وہ کیا کرتا ہے؟ ماں کے گود میں دودھ پیتے بچے کو بھی چھین کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے. اس کے کارندے ماں کے گود سے ننھے منھے معصوم بچے جو تتل کر بات کرتے ہیں، جو بچے ابھی بچے لاڑیلے بچے ہوتے ہیں، وہ بچے جو بچے گود کے بچے ہوتے ہیں، وہ بچے جو شیرخوار ماں کا دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، ماں کے سامنے ان کے چھینا جاتا اور انہی کے سامنے ان اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے. اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ستم ہوا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنا جملہ کہا، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے لیے تم صبر اختیار کر لو. تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے لیے تم صبر کرو. موسیٰ علیہ السلام ایسے موقع پر بھی صبر کی تلقین کیے. جب آل یاسیر پر، صحابہ میں آل یاسیر پر ظلم ہو رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی، یہی پیغام دیا. کہا اصبروا یا آل یاسیر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسیر، تم ان آزمائش پہ صبر کرو، اس ظلم پہ صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. حاضرین، یہ بھی بات یاد رکھو، ظالم زیادہ دیر تک جینے والا نہیں، ظلم زیادہ دیر تک دنیا میں ٹکنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ظالم کا بدلہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. اس کے ظلم کا انجام اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے چکا دیتا ہے. فرعون کے سامنے وقت بھی آیا، پورے مصر پہ حکومت کرنے والا انسان ایک سمندر کے پانی میں ڈوب کر غرق ہوتا رہا، پھر اسے اپنے آپ کی مدد کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. حاضرین، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے موقع پر صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کو سب سے بڑی تربیت صبر کی دلاتا ہے، صبر پیدا کرتا ہے. تمہاری رمضان کی ایک ایک عبادت صبر چاہتی ہے، اور جس کے اندر صبر ہو وہی یہ بندگی کر سکتا ہے. یہ صابرین بندوں میں سے شمار ہونے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب.
تمہارے صبر کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ دینے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری زندگیوں میں آزمائش مصیبتیں آنے سے پہلے دور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنے مقدر کے حساب سے کچھ فیصلہ کر دے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی تلقین، صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس رمضان مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری سحری کو، افطار کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو، تراویح کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگوں کو افطار کرا رہے ہیں اللہ ان کی افطاریوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک میں جو بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے وہ سارے قبول فرمائے۔ جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب تک جیے اسلام کی حالت میں، دین کی حالت میں، توحید پر جینے کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا انتقال ہو، ہماری سانس آخری سانس نکلے اور ہماری آخری پلک لینے لگے اور ہمارا دل آخری دھڑک دھڑکنے لگے تو ہماری زبان سے کوئی آخری جملہ نکلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ادا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک برؤوف رحیم ورحمۃ اللہ۔